بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں نورانی قاعدہ بمع تجوید پڑھایا جائے گا اور آج ہم 5 تختیہ پڑھیں گے۔ ان میں جو ہے مخارج بھی بیان کیے جائیں گے، حروف کی ادائیگی بیان کی جائے گی، یعنی حروف کیسے ادا کرنا صحیح ہے اور کیسے ادا کرنا غلط ہے، ان تمام چیزوں کا بیان کیا جائے گا۔ اب پہلی تختی مفردات کی ہے، اس کو کیسے پڑھا جائے گا وہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھوں گا، اسی طرز پر اور اسی طریقے سے آپ نے بھی پڑھنا ہے، مشق کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم۔ اب ایک لائن میں نے پڑھی ہے، اس میں یہ جو صحیح طریقہ تھا اس طریقے سے میں نے ایک لائن پڑھی ہے، جو غلط طریقہ ہے وہ بھی پڑھ لو۔ تو الف کو الف پڑھنا یہ بھی غلط ہے، الف پڑھنا یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح با کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو زیادہ نہیں کھینچیں گے وہ بھی غلط ہے، اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے۔ اسی طرح تا بھی ہے، سا بھی اسی طرح ہے، جیسے با تا آخر میں ایسا اس طرح کی بھی جھٹکا نہیں دیں گے۔ جیم اس کو 3 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ اب اگلا لائن پڑھ رہا ہوں میں، ہا خا، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور ان دونوں کو 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کے بعد دال ذال، ان دونوں کو بھی 3 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اس سے کم پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ را زا، ان کو بھی 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین شین صاد ضاد، ان کو بھی 3 الف کے مقدار ان 4 حروف کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد تا کو اس طریقے سے ادا کریں گے، یعنی جیسے تا کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وا عین غین فا قاف کاف لام میم۔ میم کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ نون، نون کو بھی اگر اس طریقے سے پڑھیں گے کہ اگر ناک میں آواز چلی جائے تو یہ غلط ہو جائے۔ واو ہا کو اس طریقے سے پڑھیں گے تاکہ اس میں جھٹکا نہ آئے۔ حمزہ یا، اب دال دال تک جو میں نے بتا دیا تھا کہ بھائی اگر اس طریقے سے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اب اس کے دال دال کے بعد جو حروف ہے وہ بھی بتا رہا ہوں کہ غلط کیسے ہو جائے گا۔ تو را کو 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو جھٹکے نہیں دیں گے اور تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور زا کو سختی سے پڑھیں گے، اگر اس کو تھوڑا سا بھی نرم کر کے پڑھیں گے تو یہ زال ہو جائے گا، اس میں بھی غلط ہو جائے گا۔ اور سین اس طریقے سے پڑھیں گے کہ اس میں سیٹی کی سی آواز آ جائے، اور 3 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے شین بھی۔ الصاد مطلب اس کو تھوڑا سا جو اس کا مخرج ہے اس سے ادا کر کے پڑھیں گے، 3 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے تو صحیح ہو جائے گا، ورنہ تو اس کے خلاف غلط ہو جائے گا۔ اب سین اور صاد، اب دیکھو یہاں پر اگر سین کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے تو یہ صاد ہو جائے گا، اور صاد کو اگر تھوڑا سا بھی باریک کر کے پڑھیں گے تو یہ سین بن جائے گا۔ تو ان دونوں میں جو ہے اب معنی تبدیل ہو جائے گا اگر ہم پڑھیں گے کسی جگہ قرآن میں یا نماز میں کسی بھی کہیں بھی۔ اسی طرح قاف اور کاف، قاف کو اگر باریک کر کے پڑھیں گے تو یہ کاف بن جائے گا، اور کاف کو اگر اسی طرح موٹا کر کے پڑھیں گے تو یہ قاف بن جائے گا، اس سے معنی تبدیل ہوئے گا۔ جیسے قل کا معنی ہے بولو کہو، اور اگر یہ کاف کر کے پڑھیں گے اسے کل تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ کہو، تو اس سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور پڑھنا بھی گناہ لہنی جلی میں آئے گی، یعنی حرام ہے۔ اسی حمزہ اور عین میں بھی اسی طرح ہے، اگر حمزہ کو
پڑھیں گے تو اس میں ایسی نہیں آنی چاہیے کہ اس کی ادائیگی میں عین کی طرح آواز آ جائے، جیسے ایاک نستعین، اگر اس کو حمزہ کر کے پڑھیں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہا اور ہا میں بھی اسی طرح، اگر ہا کی جگہ ہا پڑھیں گے تو یہ بھی لحنی جلی ہو جائے گی اور یہ غلط ہو جائے گی اور حرام ہے۔ پہلی تختی کی جو ادائیگی تھی وہ بھی میں نے بیان کر دی، اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، صحیح کس طریقے سے پڑھنا ہے اور غلط، وہ بھی میں نے پورا کا پورا بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے پڑھیں گے مخارج، کہ بھائی مخارج جو ہے مخرج کی جمع، جن جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں، اور مخارج جو ہے کل 17 ہے، اور مخارج کی جو وہ شکل ہے وہ بھی اسکرین پہ جو ہے نا آپ کو واضح کیا جائے گا، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر مخارج کل 17 ہے، منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے واو، الف اور یا ادا ہوتے ہیں جبکہ وہ مدہ ہو۔ نمبر 2، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 3، حلق کا درمیان والا حصہ، اس سے حمزہ، اس سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 4، حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے 4 مخارج میں نے بیان کر دیے، آپ اس کو یاد کریں اچھی طریقے سے اور اس کی مشق بھی کریں، اور اسکرین میں بھی آپ کو واضح ہو رہے اچھی طریقے سے دیکھ لینا، اور باقی کے جو مخارج ہیں وہ اگلے اسباق میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اب پہلی تختی ختم ہو گئی مفردات کی، اب اس کے بعد دوسری تختی ہے مرکبات کی، اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے 3-4 لائنیں پڑھوں گا، باقی آپ خود مشق کریں۔ آپ دیکھ لیں، الف لام الف، با الف لام لام جیم، با لام با، کاف کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف لام، با کاف تا، تا کاف تا۔ یہ میں نے 3-4 لائنیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اور باقی جو ہے پوری تختی کی مشق آپ نے خود کرنی ہے۔ اب پہلی تختی جب آئے گی صحیح طریقے سے پڑھو گے تو پھر آگے جا کے مرکبات اور باقی کی جتنے اسباق ہیں وہ سب آپ کے لیے آسان ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم تیسری تختی شروع کر رہے ہیں۔ تیسری تختی جو ہے حروف مقطعات کی ہے، جو صورتوں کے شروع میں جو آ رہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی غور سے دیکھ لیجئے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد۔ اب یہاں پر جو مد ہے، بڑا والا مد جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو زیادہ کھینچیں گے 3 الف کے مقدار، اور 5 انگلیوں کے بقدر، سے انگلی کھولتے ہیں نا تو 5 انگلیوں کے بقدر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر اس سے کم پڑھیں گے تو یہ جو ہے غلطی ہو جائے گی، مکروہ ہو جائے گا یہ، اور لحن خفی میں آ جائے گا۔ اسی طرح آگے میں پڑھ رہا ہوں، الف لام را، الف لام میم را۔ اب یہاں پر لام اور میم کے اوپر جو ہے بڑا مد ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے زیادہ کھینچیں گے، اور را کے اوپر جو ہے کڑا زبر ہے تو اس کو ان دونوں سے کم کھینچیں گے، اگر اس کو زیادہ کر کے کھینچ کے پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اور اب آگے دیکھو، کاف ہا یا عین صاد۔ یہاں پر عین جب پڑھیں گے تو یہاں پر اخفا کریں گے تھوڑا سا، عین صاد، تو یہ طریقہ صحیح رہے گا۔ آگے دیکھو، طٰ طاسیم میم، یہاں پر بھی میں نے تھوڑا سا جو ہے اخفا کر لیا، طاسیم یاسین صاد حامیم
عین سین قاف۔ اب آخر میں الف لام میم اللہ، اس کے پڑھنے کے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ الگ کر کے پڑھیں گے، جیسے الف لام میم اللہ۔ اب دوسرا طریقہ جو ہے میم کے اوپر جو مد ہے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے اور لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں گے، جیسے الف لام میم اللہ۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے میم کے اوپر جو مد ہے اس کو تھوڑا سا کم کر کے پڑھیں گے، جیسے الف لام میم اللہ۔ اب ہمارے 3 سبق ہو گئے، 3 تختیاں مکمل ہو گئی۔ پہلی تختی مفردات کی یعنی وہ حروف جو الگ الگ ہو، دوسری تختی مرکبات کی یعنی جو ملے جلے حروف ہو، اور تیسری تختی جو ہے حروف مقطعات کی یعنی وہ حروف جو ملے ہوئے اور صورتوں کے شروع میں آئے۔ اب ان تختیوں کی اچھی طریقے سے مشق کرے اور اچھی طریقے جس طرح کی ادائیگی ہے اس طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے، اور آگے سبق بھی اسی طرح جاری رہے گا۔